لیکن میں اب پوری کوشش کر رہا ہوں کہ نیب کے اندر وائٹ کالر کرائم کی ایکسپرٹیز آئے. ہمارے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے. یہ جو ڈاکو ہیں بڑے بڑے، انہوں نے چوری اتنے پیسے کیے ہوئے ہیں، یہ بڑے بڑے وکیلوں کو پیسے دے دیتے ہیں. وہاں ہمارا سرکاری وکیل ہوتا ہے، اس کے پاس پیسے بڑے کا، اس کو ہم کم پیسے پہ لیتے ہیں. وہ سرکاری وکیل جو بڑا پیسہ ہوتا ہے وہ ڈیٹس پہ ڈیٹس لیے جا رہا ہے. ابھی آپ ان کی دیکھیں تو صحیح کہ یہ جو بڑے ہمارے یہ رائل فیملی بنی ہوئی ہے کہ قانون کے اوپر ہے. اس کا اعتزاز حسن نے بڑی اچھی بات کی تھی، دا شریف ڈاکٹرین، کہ ان کے لیے قانون ہی کوئی علیحدہ ہے. یہ ہمیشہ ہی بات جاتے ہیں یا یہ ججز کو ان کی ماضی، میں اب یہ نہیں بات کر رہا، ماضی کے اندر یا یہ ججز کو پیسہ کھلاتے ہیں اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں، جو مافیا ہے جس کو جسٹس کھوسا نے کہا تھا سسیلین مافیا. تو انہوں نے اپنے لیے اور طاقت، کیونکہ ان کے لیے ایکسیپشن ہے، باقی بھی یہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک جہاد ہے. یہ میں آپ کو پھر سے کہوں، یہ اللہ کا کام ہے. ابن خلدون کہتا ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک وجہ سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. تو یہ ہم سب نے مل کے لڑنا ہے. میں اکیلا نہیں ہوں، میری تو جہاد ہے. میں تو صبح اٹھتا ہوں اور کوشش ہوتی ہے کہ یہ میں ہر روز اپنے ملک کے لیے کسی طرح جو اپنا کمزور طبقہ ہے اس کو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. اور میں یہ جو اپنے کیسز بھی بتایا ان کے اندر میں پرسنل انٹرسٹ لیتا ہوں. میں خود آئی جی سے بات کرتا ہوں، لیکن اصل میں عدلیہ کے اندر بھی چینجز ہے. اور اس میں آپ کو کہوں اسی ہفتے انشاءاللہ ہم کرمنل جسٹس سسٹم میں پہلی دفعہ پاکستان کے 74 سالوں میں اس کے اندر ہم اصلاحات لے کے آ رہے ہیں. اور دوسرا بھی ہم کام کرنے لگے ہیں. میں آپ کو ذرا ایک مثال دیتا ہوں کہ یہاں کیسے طاقتور، صرف پولیٹیشنز ہی نہیں، یہاں کارٹلز بنے ہوئے ہیں، مافیاز بنے ہوئے ہیں، جو کہ سارے مل کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کارٹلز مطلب مونوپلی بنا کے تو وہ چیزوں کی قیمتیں اوپر کرتے ہیں اور عوام کے اوپر مہنگائی قائم کر دیتے ہیں اور بڑا پیسہ بناتے ہیں. اب اس کے اوپر میں نے سارے جو ریگولیٹرز، یہ میں آپ کو ذرا سمجھا رہا ہوں کہ سسٹم ریگولیٹر کیا ہوتا ہے. ریگولیٹر وہ ہوتا ہے جس کا کام عوام کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. ان بڑے بڑی کارٹل سے، یہ جو بڑے بڑی مونوپلیز ہیں، یہ جو اکٹھے ہو کے ذخیرہ اندوزی کر کے اور قیمتیں اوپر کر دیتے ہیں. تو میں نے ریگولیٹرز کو بلایا، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا وجہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے کنٹرول. اب ذرا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ریگولیٹرز نے مجھے بتایا کیا ہے. انہوں نے یہ بتایا، 8 ریگولیٹرز کو میں نے بلایا اپنے پاس اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس ملک کے اندر جب سے وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں یہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہیں یہ جا کے عدالت سے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں. 808 ریگولیٹرز نے بتایا کہ 800 سٹے آرڈرز ہیں. اور سٹے آرڈرز کس چیز پہ ہیں؟ جو کہ پیسہ اناؤنس کر دیا ہے کہ ان مثلا چینی کا مافیا ہے یا جو بھی بڑے بڑے مافیا ہیں اس کے، یا مثال دے رہا ہوں کہ آٹے کا یا اس کا سیمنٹ کا، انہوں نے کہا ان مافیاز نے جا کے سٹے آرڈر لے لیے. اور سٹے آرڈر میں کتنے پیسے پھنسے ہوئے ہیں؟ 250 ارب روپیہ بیٹھے ہوئے وہ سٹے آرڈر لے کے. وہ جو ریگولیٹر ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا اور وہ آرام سے وہ پیسے بناتے جا رہے ہیں. اور 250 ارب روپیہ، سوچیں میرے پاس اگر 250 ارب روپیہ آ جائے تو میں تو سیدھا احسان راشن پہ ڈال دوں اور لوگوں کی زندگی آسان کروں. دوسری چیز، ایک اور چیز ذرا سنیں. ایف بی آر کے ساتھ، ایف بی آر کے پاس اس وقت آپ حیران ہوں گے 2500 ارب روپے کی عدالت میں کیسز پھنسے ہوئے ہیں. 2500 ارب روپیہ ایف بی آر پہ. اب ہو سکتا ہے اس کے اندر ایف بی آر کے اندر بھی لوگ بیٹھے ہوں جنہوں نے خود ہی مدد کر رہے ہیں، ان کو پیسہ چلا اور اس کی وجہ سے وہ کیسز کنٹیسٹ نہیں کر رہے. اب یہ پھنسے کدھر ہوئے ہیں؟ کمشنر اپیلز پہ پھنسے ہوئے ہیں، اپلائڈ ٹرائبیونلز میں پھنسے ہوئے ہیں، ہائر کورٹس میں کوئی 30% ہائر کورٹس میں پھنسے ہوئے ہیں. 19,000 کسٹمز کے کیسز ہیں جس میں 270 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے. اب دیکھیں یہ سارا ہے. اگر آپ ہمارا انصاف کا نظام فنکشن کر رہا ہو، اب سوچیں میرے پاس یہ پیسہ آ جائے، 2,500 ارب تو صرف ٹیکس کے ایف بی آر کے پاس پھنسا ہوا ہے، صرف 8 ریگولیٹرز کا 250 ارب روپیہ پھنسا ہوا ہے.
اور یہ صرف کیونکہ طاقتور کے پاس وکیل تکڑے ہیں وہ چلنے نہیں دیتے. کمزور نہیں کرتا کچھ. دیکھیں کمزور کی چوری سے کبھی ملک نہیں تباہ ہوتا, طاقتور کی چوری سے تباہ ہوتا ہے. اور یہ آپ کے سامنے ہے. تو ہم اب کوشش کر رہے ہیں, اس میں بھی ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں کہ اس کو کریں, یہ اجازت نہ دیں کہ ریگولیٹر کا سٹے آرڈر کیسے آ جاتا ہے؟ ریگولیٹر تو وہ چیک کرنے جاتے ہیں کہیں, ادھر سٹے آرڈر آ جاتا ہے. تو اس کے اوپر ہم عدالتوں سے آ رہے ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ میں آپ کو خوشخبری دوں گا یہ چند مہینوں کے اندر. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میرا نام عمران ہے اور میرا تعلق ڈنمارک سے ہے. جی میں اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ اوورسیز کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں, ان کی ویلیو کو سمجھتے ہوئے ان کو تمام تر سہولیات مہیا کر رہے ہیں. تو آپ ہی کی وجہ سے پہلی دفعہ ہمیں شناخت ملی ہے. تو سر اس کا جو سب سے بڑا مسئلہ ڈنمارک میں ہے وہ پی آئی اے جب کہ دوبارہ اپنا فلائٹ آپریشن شروع کر رہی ہے, اس میں ڈنمارک کو نظر انداز کر دیا گیا اور اس کی وجہ یہ بتا دی گئی ہے کہ یہاں پہ سیل بہت کم ہو گئی ہے. سر یہ نہیں بتایا کہ سیل کیوں کم ہوئی ہے. ان کے جو پیپلز پارٹی کے دور میں یہاں پہ جی ایس سے بٹھائے گئے تھے, تعینات کیے گئے تھے, انہوں نے یہاں پہ کرپشن کی ہے. انہوں نے اسلام آباد سے اپنے بڑے پلازے سر بنا لیے ہیں, لیکن اپنی قومی ایئر لائن کا, اپنے ملک کا انہوں نے بالکل نہیں سوچا. انہی کی وجہ سے یہاں پہ ابھی پی آئی اے بند ہو رہی ہے. وہ ایک وقت تھا 100 ملین کی سیل تھی ڈنمارک, لیکن جب سے یہ ٹھیکہ دیا گیا ہے پی آئی اے کا, اس وقت سے سیل بالکل کم ہو گئی ہے. سر آپ یہاں پہ پی آئی اے کے اپنے بندے لگوائیں, ایک مہینے سے آپ فرق دیکھ لیجیے گا کہ پی آئی اے کس طرح ترقی کرتی ہے. میں اس کے اوپر انویسٹیگیشن کروں گا اور جو ایم ڈی پی آئی ہیں ان سے میں فوری طور پہ پوچھوں گا ڈنمارک کا یہ سچویشن کیا, اس کے اوپر میں انویسٹیگیٹ کروں گا. جی اگلے کالر. السلام علیکم. اچھا میں یہ ایک منٹ میں صرف آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیونکہ اتنی زیادہ کالز آ رہی ہیں, میرا پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, سٹیزن پورٹل ہے جس کے اوپر آپ کوئی بھی چیز, کوئی آپ کو مسئلے مسائل ہو, کئی دفعہ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے لوگوں کے پاس یہ قبضے کیے ہوتے ہیں ان کی زمینوں پہ, یہ طاقتور کے. پلیز اس پورٹل کے اوپر مجھے انفارمیشن دیں, اور اس کے بعد آپ کو اگر کسی بھی اگر ریسپانس نہیں ملا پھر سے سیکنڈ ٹائم دیں, اور میں خود وہ دیکھوں گا پورٹل اور میں خود اس کے اوپر ایکشن لوں گا. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سردار قرب شہزاد جنرل سیکرٹری تحصیل لورا سے بول رہا ہوں. جی بات کیجیے وزیر اعظم سے. سر جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب میں ہم بری طریقے سے آ رہے ہیں. ہلو. جی سن رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ بلدیاتی انتخاب ہم برے طریقے سے آ رہے ہیں, اس وجہ سے کہ ٹکٹ سسٹم کی جو تقسیم ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو سکی. ٹکٹ اپنے رشتہ داروں اور پیسے والوں لوگوں کو دیا گیا ہے, پارٹی ورکروں کو نظر انداز کیا گیا. اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا. ہلو. جی اس کا اثر جنرل الیکشن میں بھی پڑے گا. آگے آپ کی اس کی کیا پالیسی ہے؟ اس کی بڑی سیدھی پالیسی ہے کہ میں نے اب اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اب یہ جو بڑے ٹکٹس ہوں گے تحصیل ناظم کے یا ڈسٹرکٹ ناظم کے, یہ میں جب تک ان کو خود نہیں دیکھوں گا تو میں بالکل نہیں دوں گا. کسی نے اپنے رشتہ دار کو اگر کہا کہ میرے رشتہ دار کو ٹکٹ ملے تو وہ ایک اسپیشل کمیٹی بنے گی میرے نیچے, جو پہلے دیکھے گی کہ کیا رشتہ دار میں اہلیت ہے یا نہیں ہے, یعنی میرٹ کے اوپر ہم دیکھیں گے. اور اب اس طرح جو آپ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے, ٹکٹس غلط دیے گئے اور وہ بدقسمتی سے کیونکہ بڑا جلدی الیکشن کروایا گیا, مجھے ٹائم نہیں ملا اور ہمیں رزلٹ اچھا نہیں آیا. حالانکہ ہمارا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے, آپ اگر دیکھیں ووٹ کتنی پڑی ہے, لیکن کیونکہ ٹکٹس نہیں دیا اور ہمارے اپنے لوگ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف, تو تحریک انصاف سے لڑ پڑی جس کی وجہ سے بھی نقصان ہوا. یہ آگے نہیں ہوگا. جی ایک سوشل میڈیا پہ کسی نے کہا کہ امپورٹڈ موبائل فونز جو ہیں ان پر ٹیکس جو ہے اس بہت زیادہ ٹیکس ہے. کیا پاکستان میں آئی ٹی اور ڈیجیٹل گروتھ کو یہ چیز روکے گی نہیں؟ دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو صرف کہوں. ایک سب سے پہلے کہ جب تک ہم اپنے ملک میں چیزیں نہیں بنائیں گے, ہم امپورٹ کرتے رہیں گے, ہمیں مسئلہ آتا رہے گا کہ ڈالرز کی کمی ہوتی جائے گی, اس کے بعد روپے پہ پریشر پڑے گا, روپیہ گرے گا تو مہنگائی ہو جائے گی. اس لیے ہماری پوری کوشش ہے کہ میڈ ان پاکستان میں چیزیں بنیں.
अब देखें ये जो मैंने कपड़े पहने हुए ये सारे मेड इन पाकिस्तान हैं, मैं कोई बाहर के कपड़े नहीं पहनता। और मेरी कोशिश ये है कि हम हर चीज अपने मुल्क में बनाए। सब कुछ बन सकता है पाकिस्तान में। हमें एक ट्रेडिंग मुल्क बना दिया गया था, सारी चीजें जो भी हो जी बाहर से इंपोर्ट कर लो, अपनी इंडस्ट्री को डेवलप ना होने दो। तो हम चाहते हैं यहां मोबाइल फोन बने। हम इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं बाहर से मोबाइल इंपोर्ट करने से, और जब हम ये ड्यूटीज हाई करेंगे तो यहाँ मोबाइल कंपनीज इंटरेस्टेड है पाकिस्तान में। मतलब सैमसंग मेरे ख्याल में आ गई है, उन्होंने पाकिस्तान में मोबाइल बनाने शुरू कर दिए। तो एक तो हमारा सबसे ज्यादा जोर होना चाहिए कि पाकिस्तान में चीजें बने। दूसरी चीज में एक लोग कहते हैं जी कि ये अभी IMF के पैकेज में इन्होंने कुछ टैक्सेस एक्स्ट्रा लगा दिए 300 अरब रुपए के कुछ। देखें ये भी आपके लिए समझने की चीज है। हमारी पूरी ये IMF का बजट नहीं है, इसमें हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए। पहले हम जब एग्जेम्पशंस देते थे, और जब हम एग्जेम्पशन देते हैं कि जी इंडस्ट्री ज्यादा तेज आगे बढ़े, तो उसको हम एग्जेम्पशन देते हैं टैक्स से। हमें पता चला कि उसकी वजह से बहुत ज्यादा लोग टैक्स चोरी कर लेते हैं। और मैं अपनी कौम को ये दूसरी चीज कहना चाहता हूं। एक तो मैंने कानून की बालादस्ती की बात की। देखें 22 करोड़ लोगों का 20 लाख लोग टैक्स दे के बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम दुनिया में तकरीबन सबसे कम टैक्स देते हैं, और अगर 20 लाख लोग ही सिर्फ टैक्स देंगे 22 करोड़ लोगों में, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? अब कहना मेरे से चाहते हैं जी हर रोज की जी हमारे स्कूल नहीं, कई तो एक तो 70 साल के प्रॉब्लम ही कहते हैं कि इमरान खान एक दिन में हल कर दे जी, यूनिवर्सिटी नहीं चल रही, स्कूल नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, रेलवे का हाल देखें, वो फलाने का देखें। जब हम टैक्स ही नहीं देंगे तो मेरे पास पैसा किधर से आएगा मुल्क को ठीक करने के लिए? और अगर आप दुनिया में सबसे कम टैक्स देंगे तो ये समझते हैं कि हम तरक्की कर जाएंगे। तो कोशिश ये हो रही है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, और मैं FBR की भी हम पूरी रिफॉर्म्स में लगे हुए हैं कि FBR के अंदर भी ऑटोमेशन आए। हमने वो ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आए हैं, क्योंकि कई लोग बड़ा सेल्स टैक्स चुराते थे, तो उसके लिए भी नई चीजें लेके आ रहे हैं। और बड़ी देर से कोशिश हो रही थी, अब ये चीजें हो रही हैं, इसलिए कि अंदर से FBR के वो होने नहीं देते थे, क्योंकि उनका भी पैसा बनता था, ऐसे लोग बैठे हुए थे। अब हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, और मैं ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंट हो, ताकि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़े। और हम उनके लोगों के भी पीछे जाने लगे हैं। मैं ये भी आपको कह दूं कि जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, और वो टैक्स जीरो देते हैं, इनको मैं आज कहने लगा हूं कि हमारे पास अब सारी आपकी डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं, मेरे पास आनी शुरू हो गई डिटेल्स, और हम आपको एक दफा मौका देंगे कि आप इस माशरे का हिस्सा हैं, इस माशरे के ऊपर सारी फैसिलिटीज का फायदा उठा रहे हैं, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर अगर आप पकड़े जाए टैक्स ना देते हुए, सीधा जेल में जाते हैं, कोई बेल नहीं है। हमने अभी तक क्यों बदकिस्मती से हमने टैक्स के ऊपर इस तरह की कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से आज ये हाल है कि हिंदुस्तान तकरीबन हमारे से दुगना टैक्स इकट्ठा करता है, यानी उनकी टैक्स GDP रेशो हमारे से दुगनी है। तो हमने अगर आगे बढ़ना है तो हर शहरी को टैक्स देना पड़ेगा, ताकि हम उनके टैक्स से अपने लोगों को गुर्बत से निकालें। जी, खबरों की हेडलाइंस आप थोड़ी देर में देखिएगा। कुछ कॉलर्स हैं हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अवाम के सवालात के जवाबात दे रहे हैं। उनका कहना था कि हम टैक्स अहदाफ को हासिल करने में कामयाब रहे हैं, हमारी मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। कि मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुखातिब हूं, और जनाब वाला 1 घंटे से मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा था। आपकी शोहरत और आपकी माशाल्लाह मुमताज है, लेकिन मेरा आजाना सवाल यह है कि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में आप क्या जमानत दे सकती हैं? क्योंकि जिन्हें अदालतों ने करप्ट डिक्लेयर कर दिया था वो अब वापस आ रहे हैं। मेरी मुराद नवाज शरीफ और जरदारी साहबान से है। और दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा एक शख्स जो तालीमी हक रखता है, तालीम का बुनियादी हक रखता है बच्चों के लिए, हम तो अपने बच्चों को बैरून ममालिक नहीं भेज सकते। तो महंगाई की वजह से खुदारा काबिल अमल हकीकी एजेंडे के बारे में हम आगाह कीजिए प्लीज। वज़ीर-ए-आज़म एक और कॉलर ले लेते, फिर इकट्ठा आप जवाब दे दीजिए। जी हमारे साथ हैं कौन? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी वज़ीर साहब, पहले आप जवाब दे दें। देखिए, मैं सबसे पहले तो इसमें कोई शक नहीं कि ये जो तालीम है, हम उसके ऊपर हमने कभी भी इतना पैसा नहीं खर्च किया जो करना चाहिए था।
اور تعلیم کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے بڑھ نہیں سکتا. ہم پوری کوششیں کر رہے ہیں. ہم نے سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہم نے اب نچلے طبقے کو اسکالرشپس دی ہیں ہماری, اور وہ میں خود اپنے پرائم منسٹر آفس سے اب یہ ساری اسکالرشپس میں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر وہ اناؤنس کروں گا. تقریباً 60 لاکھ اسکالرشپس ہیں, اور یہ میں سارا سینٹرلائز کر رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں کہ یہ میرٹ پہ دیے جائیں گی, اور مقصد ہی یہ ہے کہ وہ جو ہمارا طبقہ اعلیٰ تعلیم نہیں حاصل کر سکتا ان کے لیے اسکالرشپس دیے جائیں. 47 ارب روپیہ ٹوٹل ان اسکالرشپس پہ ہے جو ہم خرچ کر رہے ہیں. اور ہم نے ایک اور کام کیا. دیکھیں, ہمارے 3 سسٹم چلے گئے تعلیم کے. ایلیٹ کے لیے وہ انگریزوں کا بنایا ہوا سسٹم تھا جو تھوڑے سے لوگوں کے لیے انہوں نے اپنی نوکری, اپنی ہندوستان پہ حکومت کرنے کے لیے جس انگلش میڈیم ایجوکیشن بنایا تھا وہ اوپر کے امیر لوگوں کے لیے ہے. اس کے بعد ہے عام لوگوں کے لیے اردو میڈیم, اور پھر ایک دینی مدرسے, ایک اور سسٹم چل رہا ہے. کہیں بھی دنیا میں 3 قسم کے سلیبس ایک ملک میں نہیں چلتے. لہٰذا ہم نے یہ پہلی دفعہ بڑی مشاورت کے بعد, اور اس میں بھی ابھی ہمیں اس کے اصلاحات کرتے رہیں گے, امپروو کرتے رہیں گے, ایک سلیبس لے کے آئے ہیں سارے ملک میں کلاس 5 تک. یہ بڑی دیر لگی ہے, اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں مشکل کام ہے کیونکہ 74 سالوں میں ایک غلط سسٹم پھیل چکا ہے جس میں عام آدمی کو موقع ہی نہیں ہے اوپر آنے کا. تو ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, پہلے کلاس 5 سے شروع کر رہے ہیں. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب تک ایک ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے اور دوسرا ان کی تربیت نہیں کریں گے, اس کے لیے ہم نے نبی کی سیرت کی کلاسیں 8, 9 اور 10 کے اندر ہم خاص طور پہ سیرت کی کلاسز دے رہے ہیں, یعنی سلیبس کے طور پہ. مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو جو ہمیں حکم ہے قرآن کے اندر. اور اگر آپ نے ایک بڑا انسان بننا ہے تو دنیا میں تو ان سے بڑا انسان آیا ہی نہیں, اور اس لیے اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی سے ان کی سنت پہ چلو. تو ہم اپنے بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں صحیح معنی میں, یعنی پوری ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں. وہ سائنس پڑھے, ٹیکنالوجی پڑھے, سب کچھ پڑھے, انگریزی بھی سیکھے, لیکن نبی کی سیرت ضرور پڑھے. کوئی کسی زبردستی نہیں ہے دین میں, ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون سیکھتا یا نہیں, لیکن معاشرہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں کہ بچوں کی کوشش کریں صحیح معنی میں تربیت کرنے کی. کیونکہ اس وقت بہت بڑا ہمارے بچوں کے اوپر پریشر ہے. موبائل فون کی وجہ سے بڑی ہمارے نہیں دنیا کے اندر بڑے مسئلے آ رہے ہیں. تو ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم ان کی جتنی اچھی تربیت کریں گے, وہ یہ جو مسئلے ان کے آ رہے ہیں وہ ان کا مقابلہ ہی تب کریں گے جب ہم ان کو صحیح تعلیم دیں. جی اگلے کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں اور بات کیجیے. وزیر فیصل سلام بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے. عمران خان صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اپوزیشن اس وقت پلان کر رہی ہے لانگ مارچ کا 23 مارچ کو, تو اس حوالے سے کیا ہے کہ چینی کی صورتحال ہے ملک میں, اور اس حوالے سے عوام میں بھی ایک قسم کی گھبراہٹ جو ہے وہ جا سکتی ہے. تو حکومت کا اس حوالے سے کیا جو ہے اقدامات ہیں اور کیا پلان اس کے لیے ہم نے کیا ہے, اور ہمیں اب گورنمنٹ اس چیز پہ پریشان ہے یا نہیں, تو ہم اس کا کیا حل کریں گے؟ دیکھیں, کیا نیا کام کریں گے جو یہ 3 سال سے نہیں کیا. 3 سال سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم آج آ رہے ہیں تو کبھی کوئی بے روزگار سیاستدان کہتا ہے میں گرا دوں گا گورنمنٹ, کبھی کوئی کچھ کہتا ہے. اب گئی جی گورنمنٹ, کل گئی, پرسوں گئی, اور یہ پبلک کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں, پبلک کو ایک ذوالفقار علی بھٹو نے نکالا تھا, اور اللہ کا کرم ہے کہ جو پبلک نکلی ہے وہ میرے ساتھ نکلی. کبھی بھی مینار پاکستان کو کسی پارٹی نے 4 دفعہ نہیں بھرا. ان ساری 11 پارٹیز کے گلدستے نے پوری کوشش کی مینار پاکستان نہیں بھرا. 4 دفعہ مینار پاکستان بھرا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ پبلک بیوقوف نہیں ہے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں یو کانٹ فول آل دا پیپل آل دا ٹائم. آپ سمجھتے ہیں کہ جناب جی مہنگائی ہو گئی تو وہ ہو گیا. ہاں مہنگائی ہے, لوگ تنگ ہیں, لیکن آپ کے لیے نہیں نکلیں گے, کیونکہ آپ نکل رہے ہیں اپنی چوری بچانے کے لیے. قوم سمجھتی ہے یہ چیز, اس لیے آپ جتنی مرضی کوشش کریں قوم آپ کو چوری بچانے نہیں دے گی.
قوم میرے ساتھ کیوں نکلی؟ کیونکہ میں قوم کی چوری جو ہوئی تھی وہ بچانے کے لیے نکلا تھا، اس لیے میرے ساتھ قوم نکلتی تھی. آپ اپنی چوری بچانے کے لیے نکل رہے ہیں کہ مجھے بلیک میل کریں گے کہ جی اتنے لوگ سڑکوں کے اوپر آگے جو اچھا جی عمران خان چلا جائے. عمران خان، ویسے میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ایک تو خیر آپ جتنا مرضی پبلک نکلیں گے، یہ میں اس قوم کو بہتر جانتا ہوں آپ سے کبھی کی، اور یہ انشاءاللہ یہ بھی ٹرم پورے کرے گی، اگلی بھی ٹرم پوری کرے گی یہ ہماری پارٹی، اگلی ٹرم بھی. یہ بھی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا مشکل وقت سے نکلے ہیں، کسی گورنمنٹ کو وہ چیلنجز نہیں ملے جو ہمیں ملے. لیکن میں آپ کو ایک اور ذرا ایک خبردار کرنا چاہتا ہوں، اگر میں گورنمنٹ سے باہر نکل گیا میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہوں. ابھی تک تو میں چپ کر کے یا آفس میں بیٹھا ہوتا ہوں اور تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں. میں اگر سڑکوں پہ نکلا ہے نا تو آپ کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. اور جو آپ نے اس ملک کے ساتھ 30 سالوں میں کیا ہے، 35 سالوں میں سب نے مل کے، آپ یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے یہ لوگوں کو صرف آپ کی طرف دکھانا ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ ساروں کو پھر کوئی لندن بھاگ رہا ہوگا اور کوئی آگے باقی لندن بھاگے ہوئے باقی بھی ادھر جا رہے ہوں گے. وہ کہتے ہیں جی وہ لندن سے آج آ جائے گا، کل آ جائے گا. ہم دعا کرتے ہیں کسی طرح وہ واپس آ جائے. وہ واپس نہیں آنے لگا. اس کو پیسے سے پیار ہے. جو پیسے کی پوجا کرتا ہے وہ کبھی بھی وہ پیسے کو گوانا نہیں چاہتا. وہ وہاں بیٹھا رہے گا، ہاں جی آج ڈیل ہو گئی، کل ڈیل ہو گئی، پرسوں ڈیل ہو گئی، یہاں سے شوشے چھوڑتا رہے گا کہ پارٹی انٹیکٹ رہے. نہیں تو اگر ان کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے واپس نہیں آنا تو پارٹی تو آگے ٹوٹنے کے لیے تیار ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹائم ختم ہو چکا ہے. میں یہاں پھر سے آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں کا جو انہوں نے پاکستان سے کیا ہے، یہ سمجھ جائیں کہ یہ ملک ان کو معاف نہیں کرنے لگا. جو آپ نے اس ملک کو لوٹ کے کہیں دنیا کے اندر یہ ہے، مجھے کوئی بنانا ریپبلک بتا دے کہ وہاں ان کی حکومت ہوتے ہوئے سارے باہر بھاگ گئے. میں تو آیا 2018 میں، 2017 میں سارے باہر بھاگ گئے. کوئی کہیں یہ سنا ہے کہ 3 دفعہ پرائم منسٹر کہے جی کہ میرے بیٹوں سے پاکستان کے شہری نہیں، اربوں روپے کی پراپرٹیز میں ہیں جی، ان سے جا کے پوچھیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں پیسہ کدھر سے ہے. اور وہ تو پاکستان کے شہر، وہ کہتے ہیں ہم شہری نہیں ہیں پاکستان کے. سارا ٹبر وہاں باہر بھاگا ہوا ہوتا ہے. بڑے بڑے کوئی پولو کھیل رہے ہیں وہاں جا کے، جو کہ رائل فیملی نہیں اتنا، برطانیہ کی رائل فیملی اتنا پیسہ نہیں خرچ کر سکتی. کوئی بینٹلی میں پھر رہا ہے، کوئی رولز رائس میں پھر رہا ہے. کدھر سے آیا پیسہ؟ اور ہاں ہم جی پاکستان آئیں گے. میں تو انتظار کر رہا ہوں آپ پاکستان آئیں، پلیز پاکستان آ جائیں. وزیر اعظم صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کی نشست کا اختتام کرتے ہیں. آئندہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی قومی نشریاتی رابطے سے. اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ سب کا حامی و ناصر. آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ میں وزیر اعظم عمران خان شہریوں کے سوالات کے جوابات دے رہے تھے. انہوں نے کہا یہ پارٹی